بہو کا شکوہ ہے کہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ساس نند چپ کر گئیں۔ کیا آپ اور آپ کی والدہ کے درمیان کوئی راز و نیاز کی باتیں نہیں ہیں؟ ساس کی شکایت ہے بہن کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ بے شک بہو کی ماں یا بہن اس سے ہی ملاقات کے لیے آئی ہیں، آپ سے سلام دعا کی حال احوال پوچھا، یہ کافی ہے۔ دکھ سکھ کی پوٹلی تو اپنی بہن بیٹی کے سامنے ہی کھولی جاتی ہے۔ بہن کی خفگی کی بھائی شاپنگ بیگ دکھائے بغیر کمرے میں لے گیا۔ جیسے آپ کی پرسنل یا پرائیویٹ چیزیں ہیں، ایسے ہی بھائی بھابھی کی بھی ہیں، اس میں جذباتی ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ بھابھی کا حسد ہے کہ نند عیش کرتی ہے، یقیناً آپ کے باپ نے بھی آپ پر روپیہ پیسہ خرچ کیا تھا۔ نند کا گلہ ہے بھابھی کی فرمائشیں بھائی پوری کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی فرمائش پروگرام کا بھار اٹھانے کے لیے 2-3 بھائی باپ اماں موجود ہیں، لیکن اس کا اس گھر میں بس شوہر ہی ہے جس سے وہ کوئی فرمائش کر سکتی ہے۔ بیوی کی تکلیف کی گھر آ کر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف بہن بھائیوں کی جلن ہے کہ کمرے میں وقت کیوں گزارتا ہے، لیکن کیا کرے مرد کی اس کی بیوی بھی عزیز ہے اور والدین اور بھائی بہن بھی، اس کو دونوں طرف وقت گزارنا ہے۔ یہ تقسیم ضروری ہے اور اس بٹوارے کو تسلیم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سسر کی یہ خواہش ہے کہ بہو میری اجازت سے گھر کے اندر باہر ہوگی۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا سربراہ ہے، لیکن جب وہ بیٹے کی شادی کرتا ہے تو یہ بہو بیٹا اگر الگ نہیں رہتے تو اسی گھر میں ایک الگ فیملی شمار ہوتی ہے۔ اب آپ کا بیٹا اپنی بیوی بچوں کا خود سربراہ ہے۔ بیٹا جو اپنی فیملی کے لیے فیصلہ کرے گا اس کے کہے کو ترجیح حاصل ہے۔ جیسے جیسے بچوں کی شادیاں کی جاتی ہیں اولاد پر اختیارات کم ہو جاتے ہیں، لیکن بزرگ اپنی حکومت کا دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں۔ مشترکہ نظام کو قائم رکھنا جہاں خاندانوں کی معاشی مجبوری ہے، وہاں ہی کچھ خاندان ناک کٹنے کی خوف سے بھی نظام سے چاہ کر بھی الگ نہیں ہوتے۔ وہ دوسروں پر بھائیوں کا اتفاق ظاہر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کی اکثریت مشترکہ رہائشی نظام میں زندگی گزارنے کے اصولوں سے نابلد ہے۔ چھوٹوں سے لے کر بڑے تک ہر فرد کو اگر اپنی حدود و قیوم معلوم نہ ہو تو جوائنٹ فیملی ایک جہنم ہے، جہاں مرد، خواتین، بچے اور بوڑھے سب ایک دوسرے سے خفا و نالہ اس نظام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔